بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان علی اور پروگرام آپ کی پیش خدمت ہے تجزیہ ود سلمان۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو کہ تھوڑا سا طویل بھی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن سیاست سے دلچسپی رکھنے والے افراد اور خصوصاً طالب علموں کے لیے آج کے اس ویلاگ میں کافی جو ہے وہ تجزیاتی باتیں شامل ہیں۔ خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں ہم نے شامل کیا ہے انڈونیشیا کی صورتحال کو۔ انڈونیشیا میں ایسا کیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے 10 دن سے مسلسل وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور 10 کے قریب افراد جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں انڈونیشیا میں، اور مسلسل جو ہے وہ تحریک جاری ہے، باوجود اس کے کہ وہاں کے صدر نے شنگھائی کانفرنس میں جانا ملتوی کیا، پھر فوج کو انوائٹ کیا۔ فوج کے سڑکوں پر آنے کے بعد مظاہرے تھوڑے کم ہوئے، لیکن جاری ہے اور تحریک جاری ہے۔ انڈونیشیا کے صدر جو ہیں پھر وہ شنگھائی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھی گئے، لیکن اسٹل انڈونیشیا کی کیفیت جو ہے اس وقت بہت ہاٹ صورتحال ہے وہاں پر، اور سیاسی لحاظ سے گرما گرمی کافی زیادہ ہے، جو یقیناً حکمرانوں کی تبدیلی پر منتج ہوگی یا نظام کی تبدیلی کے حوالے سے جو بھی کوشش کی جا رہی ہے اس پر جا کے اختتام پذیر ہوگی۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ انڈونیشیا کا ملک ہمارے اس خطے میں موجود تمام ملکوں کی نسبت، یعنی سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، اس قسم کے ممالک کی نسبت انڈونیشیا کی معیشت کہیں زیادہ مستحکم ہے۔ 28 کروڑ کی آبادی کے اس میں، یعنی پاکستان کی جو جی ڈی پی اس سے 10 گنا زیادہ اس کی جی ڈی پی ہے، اور 28 کروڑ کی آبادی ہے، اور ایک معاشی طور پر مستحکم کئی جزائر پر، کئی سو جزائر پر مشتمل علاقہ ہے، اور یعنی سرسری طور پر اگر میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ ایسی کوئی پرابلم وہاں موجود نہیں جو سری لنکا میں تھی یا بنگلہ دیش میں آپ کو نظر آئے کہ جناب وہاں کے لوگوں نے، سری لنکا کے لوگوں نے معاشی بدحالی کی وجہ سے سڑکوں پر آ گئے اور حکومت کے خلاف قیام کیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر ہوا کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈونیشیا میں جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ سیاست دانوں کی تنخواہوں میں یا مراعات میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مراعات میں اضافہ کیا گیا، اور $3000 ماہانہ اراکین اسمبلی، جن کی تعداد 500 سے زیادہ ہے، ان کو جو ہے یہ سہولت دی گئی کہ ان کو $3000 ماہانہ دیے جائیں گے کرائے قیمت میں، جو پاکستانی تقریباً 8-10 لاکھ بنتے۔ تو یہ 8-10 لاکھ یا $3000 کی ایک رقم کے عوض، جبکہ ان کی معیشت بھی مستحکم ہے، جی ڈی پی بھی بہت اچھا ہے، غریب ملکوں میں شمار نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہاں کی عوام نے اس پہ احتجاج شروع کیا۔ پہلا احتجاج ایک پنک کلر کی فراک پہنے ہوئے یا ٹاپ پہنے ہوئے ایک لڑکی نے پارلیمنٹ کے سامنے شروع کیا تھا، اور تیسرے دن عفان نامی ایک فوڈ سپلائی والا بندہ، جس کو ہمارے یہاں فوڈ پانڈا ٹائپ آپ کہہ لیجئے، ورکر تھا، ہوٹل پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا، پولیس کی بختربند گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اس نے سبز رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تو پنک اور سبز رنگ جو انڈونیشیا میں اس وقت یکجہتی، اتحاد اور حکومت کے خلاف جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ یہ احتجاج شروع ہوا کہ آپ نے پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ $3000 پر منتھ جو ان کے برات میں شامل کیا ناجائز ہے اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس رقم کے عوض میں ہونے والی احتجاجی تحریک میں اب تک 10 سے زائد افراد اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، اور تحریک ہے کہ رک نہیں رہی، چل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، عوام خود سڑکوں پر آئی ہے، اور حکومت، ریاست، یہ ڈیپ اسٹیٹ، اس قسم کی جو بھی اصطلاحات آپ استعمال کرتے ہیں، وہ مذاکرات کس سے کریں؟ عوام میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ آپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں کہ ہمارے اس خطے میں عوامی سطح پر پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ لیڈرشپ نہیں ہے، یا پولیٹیکل پارٹیز میں بھی لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا، یہ ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، اور یہ تیسرا ملک ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب حکومت کے خلاف عوامی دباؤ کریٹ ہو رہا ہے تو حزب مخالف میں کوئی ایسی مضبوط قیادت موجود نہیں ہے۔ تو یہ پوائنٹ خاص طور پر نوٹ کر کے رکھیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا اس تحریک کو بریک لگانے کا کوئی کونا نہیں مل رہا کہ اس میں کہاں سے ہم پاؤز لائیں، یا کس سے مذاکرات کریں، یا کہیں پہ جا کے ڈیل بنائیں اور عوام کو مطمئن کریں۔
تو جس کے لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس کا انجام جو ہے نتیجہ وہ الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ حکومت کو اپنی جگہ خالی کرنی پڑے گی یا الیکشن جو بھی وہاں کا پروسیجر ہوگا۔ اب رک کر ہم یہاں پر اس پوری صورتحال میں جو بھی انڈونیشیا میں ہونا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا۔ ہوتا کیا ہے دیکھیں، افریقہ کو لیں یا مڈل ایسٹ کو لیں یا سب کانٹیننٹ کو لیں، یہاں پر ایک عرصے تک فرانس نے، برطانیہ نے، اٹلی نے، مختلف اور دیگر یورپین جو ہے وہ استعمار نے یہاں پر کالونیل سسٹم کے تحت حکومت کی، اور جاتے ہوئے بھی انہوں نے جو سازشیں یا کانسپائریسیز ڈیولپ کی جس کو ہم پوسٹ کالونیل سسٹم کے تحت یاد کرتے ہیں۔ پوسٹ کالونیل یعنی کالونیل سسٹم کے بعد کا زمانہ۔ تو آپ دیکھیں گے کہ افریقہ سے لے کے مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ سے لے کے سب کانٹیننٹ تک جو چیز نظر آتی ہے مشترکہ، مڈل ایسٹ میں انہوں نے ایسے خاندانوں کو جو ہے وہ حکومت دی کہ جنہوں نے 30 سال تک بغیر کسی رکاوٹ کی حکومت کی، 30 سال تک۔ صدام، قذافی، اردن کے شاہ حسین، ٹھیک ہے نا، اور شام میں حافظ الاسد، سعودی عرب میں خاندان آل سعود، قطر، عمان، شیخ زید سلطان بن نہیان، مطلب یہ وہ نام ہے کہ جو نسلوں سے حکومت کر رہے ہیں بادشاہت کے نام پر، اور کوئی انہیں ہٹانے والا نہیں ہے، اور پوسٹ کالونیل سسٹم میں جن کو بینیفٹ ملنا ہے وہ اٹھا رہے بینیفٹ۔ افریقہ میں ایسے فوجی حکمران جو ہے وہ برسر اقتدار لائے گئے پوسٹ کالونیل نظام کے تحت کہ جنہوں نے 20 سال ایدی امین جیسے لوگوں نے حکومت کی، اور انقلابی لیڈروں کو رسوا کر کے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا یا مار دیا گیا، فوج کے ہاتھوں مروا دیا گیا۔ مثال ہے آپ کے سامنے افریقہ کو اگر آپ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سب کانٹیننٹ میں ہمارے علاقے میں جب برطانیہ یہاں سے اپنا بستر بوریا باندھ رہا تھا تو انہوں نے یہاں پہ جن کانسپائریسیز کو تشکیل دیا، آپ دیکھیں گے ظاہر ہے کہ پہلی کوشش یہ تھی کہ اس خطے کو ایک چھوٹے علاقوں میں ممالک میں تقسیم کر دیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ خطہ جو پورے سب کانٹیننٹ ایک ریاست کے طور پر حکومت کیا جاتا تھا، آپریٹ کیا جاتا تھا یا گورننس کیا جاتا تھا، اس کو آپ نے بھوٹان، آسام، نیپال، ٹھیک ہے، اور سری لنکا، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا اور افغانستان، اس طرح آپ نے 6، 7، 8 ممالک میں اس کو تقسیم کر دیا۔ 7 ممالک صاحب کے ممالک تو اب آپ جانتے ہی کہ ایک اتحاد موجود ہے، آپ نے ایک ہی خطے کے ممالک کو، تاکہ آپ کو ڈیل کرنا آسان ہو جائے۔ پھر اس میں ایسی آپ نے ممالک اور ایسی مسائل چھوڑ دیے جس کی وجہ سے کلیشز جو ہے وہ چلتے رہیں اور آپ کی ضرورت باقی رہے اور خطے میں امن و امان باقی نہ رہے۔ کیوں؟ بس ایک جملہ کہتے آگے بڑھیں کہ اگر لوگ ان مسائل سے نکل چکے ہوتے، مثلا کشمیر کے مسئلے سے نکل چکے ہوتے ہیں، مثلا افغانستان کے مسئلے سے نکل چکے ہوتے ہیں، مثلا اور دیگر مسائل سے، تو پھر یہ اپنا یہ ممالک ترقی کی طرف جاتے ہیں یا کہ سیاستدان جو ہے وہ آگے کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو الجھا کے رکھنے والی بات۔ پھر جو سب سے بڑا یہاں پر کام کیا گیا وہ پوسٹ کالونیل سسٹم میں وہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں کے سیاسی نظام کو بریک کر دیا گیا ہے، سیاسی شعور کو بریک کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ پاکستان میں پولیٹیکل سسٹمز کو کیسے بریک کیا گیا۔ سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن بنانے میں 9 سال کی تاخیر کی گئی تاکہ آپ ڈومینین اسٹیٹ کے چنگل سے نکل نہ سکے۔ 9 سال تک آپ تاج برطانیہ کو جواب دے رہے اور یہ رہے جو ماضی میں آپ رہے، اس کے لیے خاص طور پہ کانسپیریسیز کی گئیں تاکہ آپ اس چنگل سے نہ نکل سکیں۔ اور اس دوران خاص طور پہ جو پولیٹیشینس کے خلاف، دیکھیں میں ایک جملہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں اور خاص طور پہ اس کو ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ پاکستان سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا، اس کو آپ نے جنگ کے ذریعے فتح نہیں کیا تھا اس علاقے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کے سیاستدانوں کے پاس اتنا شعور تھا کہ وہ برطانوی سامراج سے سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ایک ملک اور ایک قوم کو آزادی دلوا سکے۔ سیاستدان قابلیت کے حامل تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ نے مسلسل اس بات کی کوشش کی کہ سیاستدانوں کو نااہل ثابت کیا جا سکے، نالائق ثابت کیا جا سکے،
ظاہر ہے کہ ان پولیٹیشنز کو مسلم لیگ کے جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہندوستان میں، جو اپنی ریاستیں بیچ کر، جو اپنے علاقے چھوڑ کر آئے تھے، ان کو آپ کرپٹ تو ثابت نہیں کر سکتے تھے، لیکن بار بار گورنر جنرل نے اپنے اختیار استعمال کر کے حکومتوں کو جو تبدیل کیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سیاستدان نالائق لوگ ہیں۔ عوام میں جو کانسیپٹ ڈیولپ کیا، جو ان کی پرچھائی بنانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ سیاستدان نالائق ہیں، ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ اور جب ایوب خان کی فوجی آمریت آئی تو عوام نے ویلکم کہا کہ شکر ہے خدا کا، اب ایک سیاسی استحکام ہوگا، جبکہ اسی وقت آپ کا جو ہے وہ پہلا کانسٹیٹیوشن بنا تھا اور آپ ایک ڈومینن چنگل سے نکل کر ایک آزاد ریاست کے طور پر آئے تھے۔ یہ پہلا کانسٹیٹیوشن بھی آپ کے سیاستدانوں کی مرہون منت ہے، جنہوں نے پوری جان فشانی کے ساتھ کوشش کر کے تمام رکاوٹوں کے باوجود ایک کانسٹیٹیوشن آپ کو دیا 1956 میں، تاکہ آپ ڈومینین اسٹیٹ کے اسٹیٹس سے باہر نکلے اور ایک آزاد ریاست میں ہیں۔ لیکن فوراً ہی اس کو معطل کر کے فوجی عملیات بھٹو سمیت آ گئی، اور آپ کے مسلسل اس دوران 9 سالوں میں سیاستدانوں کا امیج خراب کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سیاستدانوں سے بددل ہو جائیں۔ پھر فوجی عامر کے آنے پہ مٹھائیاں بانٹی جائیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی کوئی فوجی عامر آتا ہے، ہماری سادہ عوام مٹھائیاں بانٹتی ہے۔ پھر مسلسل کوشش کی گئی کہ سیاستدانوں کا قبلہ دوران نماز تبدیل کر دیا جائے، اور وہ کیسے کہ آپ نے جب سیکنڈ کانسٹیٹیوشن نافذ کیا تو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم، جس کو BD سسٹم کہا گیا، اس میں کونسلوں کے ذریعے انڈائریکٹ صدر کا، یعنی ریاست کے حکمران کا انتخاب کیا جائے، اور لاکھوں کونسلر جو ہے وہ صدر کو ووٹ ڈالیں۔ بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ کونسلر خود عوام کے منتخب کرنا نمائندے ہیں، اور وہ نمائندے عوام کے نمائندے انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کا انتخاب کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے ان کونسلرز کی جو تربیت کی گئی وہ یہ تھی کہ ان کو فنڈ ان کے علاقے کا DC، اور DC کے ساتھ ایک آرمی میجر رینک کا یا کیپٹن رینک کا جو بھی اس وقت بندہ ہو، وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ ان کے فنڈ ریلیز کرنے۔ تو کونسلر جس کو اپنے علاقے میں عوام کو منہ دینا ہے، اور جب اس کو فنڈ نہیں ملیں گے، اور فنڈ لینے کے لیے اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اسے DC کے پاس یا جو اس کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان دونوں کو ان کی رضامندی اور ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب لوکل باڈیز کے کونسلر کا ذہن یہاں سے میک اپ ہونا شروع ہوا کہ پیسے آپ کو یا تو بیوروکریسی دے گی یا آرمی دے گی، اور جس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح جیسی ہستی کو الیکشن ہرا دیا گیا۔ اس لیے کہ تمام کونسلرز نے، ان کو پتہ تھا کہ انہیں ووٹ کس کو دینا ہے۔ اگر وہ ووٹ صدر ایوب خان کو منتخب کرنے کے لیے نہیں دیں گے تو اگلی دفعہ نہ وہ کونسلر منتخب ہو پائیں گے، نہ ان کو اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے فنڈ مل پائیں گے، تو پھر وہ عوام کے پاس دوبارہ کیسے جا پائیں گے؟ ان کی سیاست تو ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ایوب خان کو صدر بننا تھا۔ یہ وہ سینیریو تھا کہ جس نے یہاں پر گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ مطلب میں کیا کہوں کہ سیسا پھیلا دیا زمین کے اوپر کہ اب یہاں کوئی چیز گرو نہیں کر پائے۔ اور پھر تیسرا بڑا کام جو جب آپ کے پاس ایک اور ماشاء اللہ کا زمانہ آیا جنرل ضیاء کا، اب میں بہت سارے زمانے کو گزارتا ہوا آپ کے پاس سے آگے نکل رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہوا کیا۔ دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ آپ کے ہاں لوکل باڈی سسٹم کو ڈیمیج کیا گیا۔ آپ کے یہاں پولیٹیکل سسٹم کو جنرل ضیاء نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیاسی بنیادوں پر انتخابات کی جگہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے۔ غیر جماعتی بنیادوں پر بڑا مطلب کیا کہا جائے کہ سیاست کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ، اور اس کے نتیجے میں برادرانہ تعصب، فرقہ وارانہ تعصب، ٹھیک ہے نا، لسانی تعصب، علاقائی تعصب، یہ سب چیزیں جو ہے اس غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں سامنے آئی۔ ظاہر ہے کہ اب مجھے جو ووٹ لینا ہے عوام کے پاس جا کے، تو جتنی بڑی میری برادری ہوگی یا میں زبان کی بنیاد پر یا فقہ کی بنیاد پر آپ نے لوگوں سے ووٹ لوں گا تو میں منتخب ہو پاؤں گا، ورنہ نہیں ہو پاؤں گا۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں کہ جھنڈے اور نعرے اور مینیفیسٹو کے نتیجے میں مجھے لوگ منتخب کریں گے۔ غیر جماعتی پہلا کام جو جنرل ضیاء نے کیا، یعنی سیاسی کردار جو ہے جماعتوں کا وہ ختم۔ دوسرا کام تعلیمی اداروں میں طلبہ تنظیموں پر پابندی، جنہیں آج تک بحال نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ چاہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے، جمہوری حکومتیں آ جائیں،
نون لیگ کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, تحریک انصاف کی حکومت ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ طلبہ تنظیمیں بنیادی طور پر سیاسی شعور پیدا کرتی ہیں, سیاسی ورکر پیدا کرتی ہیں, وہی آگے چل کر جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں جو ان کے نظریات اور افکار سے جو ہے متفق ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گراس روٹ لیول کا کوئی پولیٹیشین موجود نہیں ہے, اس لیے کہ لوکل باڈی سسٹم آپ کے یہاں ڈیمیج ہے, طلبہ تنظیمیں بین ہیں, آپ کے یہاں سیاسی تربیت کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا, تو یہ پولیٹیشین کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اس خوبصورتی کے ساتھ پارلیمنٹ میں سیاست دانوں کی جگہ زمیندار, جاگیردار, وڈیرا, سردار, چودھری اور منتخب افراد جنہیں کچھ لوگ منتخب کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں بلا مقابلہ, یا مقابلہ بھی ہو تو نتائج انہی کے حق میں آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 12-15 افراد کہ جو ہر حکومت میں وزن ڈالتے ہیں اور الیکٹیبلز کہلاتے ہیں اور ہر حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. الیکٹیبلز کا بھی ایک فیکٹر آ گیا, ٹھیک ہے نا, پھر ایک طویل بات ہو جائے گی کہ الیکٹیبلز کہاں سے ڈیولپ ہوئے اور کس طرح ڈیولپ ہے, کہ جو حکومتوں میں وزن ڈال کے ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور دھڑلے سے پچھلے حکومت چھوڑ کے نئی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جس حکومت بن رہی ہوتی ہے, الیکٹیبلز. لیکن پارلیمنٹ میں پولیٹیشین نہیں ہے, زمیندار ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, سردار ہیں, صنعت کار ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ افراد موجود ہیں, یا ڈیپ اسٹیٹ کے پسندیدہ افراد موجود ہیں. گویا پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج ہو گیا. اب یہ جو میں نے اتنی بڑی تمہید آپ کے سامنے باندھی, کیوں باندھی ہے کہ آپ نے دیکھا سری لنکا میں جب عوامی مزاحمت ہو رہی تھی تو آپ کے پاس قیادت نہیں تھی, سیاسی قیادت نہیں تھی. بنگلہ دیش میں آپ کے پاس سیاسی قیادت نہیں تھی, طلبہ میدان میں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بہت مشکل سے ایک ماہر معاشیات کو ڈھونڈ کر نکالا اور اسے ریاست کی ذمہ داری دی کہ آپ حکومت چلائیں. وہ ماہر معاشیات ہے, سیاستدان نہیں ہے. بنگلہ دیش میں جس وقت بیٹھے ہوئے, میں نام اس وقت بھول رہا ہوں. یہی کنڈیشن اس وقت انڈونیشیا میں ہے کہ عوام تو سڑکوں پر ہے اور بہت جینون ایشو پر ہے کہ آپ پارلیمنٹیرینس کو $3,000 ماہانہ کرائے کی مد میں جو سہولیات فراہم کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ جینون اعتراض ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو لیڈ کرنے والی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں. اور اب پاکستان میں آ جائیے تو پاکستان میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو عوام کی نمائندگی کرے اور اس پورے نظام کو درست کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے. نہیں. اسی لیے جو ہم تجزیاتی طور پر یہاں تک پہنچے اور اندازہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں حکومت کے خلاف کوئی مزاحمت یا اس قسم کی اصلاحات کے لیے کوئی مزاحمتی تحریک شروع نہیں ہو پا رہی, تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ گراس روٹ لیول سے گرو کرنے والی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں موجود نہیں ہے جو عوام کو گیدر کر کے ان تمام چیزوں کے خلاف مزاحمت کو کریٹ کرے, پہلی بات. اور اگر عوام سری لنکا کی طرح, بنگلہ دیش کی طرح, انڈونیشیا کی طرح سڑکوں پر آ جائے گی تو پھر ان کو روکنا ناممکن ہوگا. اور انڈونیشیا میں یہ ہوا ہے کہ وزیروں کے گھر میں گھس گئے ہیں, ان کے گھروں کا سامان لوٹ لیا, ان کے گھر میں جب تعیشات اور سہولیات کی چیزیں دیکھی تو عوام کا غصہ اور آسمان میں پہنچ گیا. ان وزیروں اور منسٹروں کو انہوں نے پکڑا, کندھوں کو اٹھایا اور کوڑے دان میں پھینک دیا. جب عوام بغیر کسی لیڈرشپ پہ نکلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ انڈونیشیا میں نظر آ رہا ہے. تو بھائی پوسٹ کالونیل سسٹم سے بھی آپ باہر نکلیں اور جینون لیڈرشپ کو ڈیولپ کریں. پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہونا چاہے وہ اپوزیشن میں ہی کیوں نہ بیٹھی ہو, اس لیے ضروری ہے تاکہ بیلنس کنڈیشن میں سیاسی نظام کو چلایا جا سکے, ٹھیک ہے نا. کوشش کریں کہ اس ملک میں لوکل باڈی سسٹم کو, طلبہ تنظیموں کو بحال کر کے آپ پولیٹیکل سسٹمز کو رن کریں اور جینون پولیٹیکل لیڈرز کو ڈیولپ ہونے کا موقع دیں, کریں تاکہ وہ آگے بڑھ کے سیاست کریں اور اس ملک پہ عوام کی اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. امید ہے تجزیہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں ہم تک پہنچائیے گا. اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں. خدا حافظ.